دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے سوچ کر آیا تھا. ہمارے حاجی صاحب دامت برکات وہ ساری باتیں عرض کر دی ہیں. اب مجھے مزید کچھ اس میں کہنے کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ میرے محسنین ہیں یہ حاجی صاحبان، ان کا حکم ہوا، اس لیے تھوڑی دیر مختصر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. نئی باتیں نہیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب نے بہت سارے مسائل جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہیں ان کی طرف اشارہ کیے ہیں. حقیقت دیکھنے جائیں میرے عزیز بزرگ و دوستو، دین جس کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز میں، ہر شعبے میں آج کا ہمارا مسلمان انتہائی ناقص ہے. نہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں، نہ اس کی عبادتیں ٹھیک ہیں، اس کی عبادتیں رسم و رواج کا نقشہ نمونہ بن کر رہ گئی ہیں. نہ اخلاقیات ہیں، نہ معاشرت ہے. معاشرت رہن سے آپسی حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، جیسے جہیز کا مسئلہ سنایا، اور اولاد کی تربیت کا مسئلہ، یہ سب اخلاقیات معاشرت میں آتا ہے. ہر شعبے میں آج کا مسلمان انتہائی ناقص ہے. ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ پورا بدن داغدار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرہم کہاں کہاں رکھوں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا پورا دین انتہائی ناقص ہے. کون سے شعبے اور کس مسئلے کو بولیں اور کس کو چھوڑیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت ساری چیزوں کی طرف اختصار سے صحیح ہمارے حاجی صاحب نے بیان کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس میں نئی کوئی چیز بیان نہیں کروں گا. 2 چیزیں ان بیان کردہ چیزوں کو بیان کروں گا ایک الگ انداز سے، مختصر، ایک دوسرے زاویے سے. سب سے پہلی بات، 8 دن کی تراویح. یہ اس لیے بار بار بولنا ہو رہا. 2-4 دن پہلے بھی حاجی صاحب بولے، اب بھی بولے، ہمارے مولانا بھی بولیں گے اور بولتے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے میرے عزیز بزرگوں دوستو، آپ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم لوگ 8 دن کی تراویح مکمل کیے ہیں. پہلے ہی سے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اب اس کے بعد کام دھندے میں، اس کے بعد بزنس میں، اس کے بعد پارٹیوں میں، اس کے بعد گلی کوچوں میں گھومنے میں صرف کرنا ہے. اس ارادے سے ہم لوگ اہتمام کے ساتھ 8 دن کی تراویح حاصل ہوں گے. کبھی آپ نے بیانات سن رہے ہیں، سنا ہوگا جمعہ کے بیانات، رمضان کریم کیسے گزرنا ہے، نبی پاک اسلام نے کیا فرمایا ہے، فلاں 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 فلاں. اللہ پاک نے 2 کام دیے ہیں، خوب استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. ہر بار یہ کام سے سنیں گے، دوسرے کام سے چھوڑ دیں گے. آپ نے غور کیا رمضان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نمونہ کیا تھا، صحابہ کا عمل اور طور طریقہ کیا تھا. ابھی رمضان داخل نہیں ہوا ہے، شعبان کا مہینہ ہے. ایک عجیب نورانیت، عجیب انہمام عبادات میں. نماز پڑھتے تھے اور زیادہ پڑھنے لگے، تلاوت کرتے تھے اور زیادہ کثرت تلاوت، ذکر و اذکار تھے لیکن اور زیادہ ذکر و اذکار میں. شعبان میں آپ نے دعا پڑھا ہے، سنا ہے نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. 2 مہینہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ حدیث پاک میں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد میزرہ، نبی پاک علیہ السلام اپنی کمر کو مضبوط کر لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو جاگا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر بار کو بھی جگایا کرتے تھے. ایک طرف یہ اسوہ اور نمونہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ساری رات جاگنے کے اوپر اللہ کی خوب سے خوب عبادت کرنے، ذکر و اذکار، تلاوت. اور دوسری طرف میرے عزیز بزرگوں دوستو، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہر کوئی رمضان کو اجر و ثواب کمانے، جنت حاصل کرنے کے سیزن کے بجائے کمانے دھندے کا سیزن سمجھ گیا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے تاجر کو لے کر بڑے سے بڑے تاجر کو دیکھیں، ہر کسی کا رمضان آئے تو عبادت کرنے کے لیے انتظار نہیں ہوتا ان کو. اور خصوصاً یہ آخری عشرے میں کپڑے لتے کی دکانوں کو دیکھیے، یا فروٹ کے دھندے والوں کو دیکھیے، یہ منڈی جو لوگ رکھتے ہیں. اب تو تھوڑا آم کا سیزن تھوڑا پیچھے ہو گیا، ورنہ اللہ بچائے ہم لوگ کیا کر لیے، رمضان کو دنیا کمانے کا سیزن بنا لیے. صاف الفاظ میں کہیں بالکل کیا ہو رہا ہے، ہماری گاڑی کہاں جا رہی ہے،
گاڑیاں بالکل اپوزٹ رخ میں جا رہی ہے۔ رمضان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالص کر دیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اور ہم نے خالص کر دیا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت سماجت کرتا ہوں، اللہ پاک نے کمائی دھندے کو جائز قرار دیا، بلکہ فریضۃ بعد الفرائض، یہ نماز روزے کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی فرمایا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، خوب تجارت کیجیے، حلال تجارت کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن رمضان کے واسطے کم سے کم تھوڑا اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ یہ جو سوچ بنائے رکھا ہے ہم نے کہ 8 دن میں تراویح پڑھ لیں گے اور دیگر ایام چھٹی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسئلہ سنا ہوگا، سنیں گے اور سنتے رہو۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے تراویح میں مکمل قرآن سننا، الحمدللہ وہ سنت ہم نے ادا کر دی، اور ایک ہے تراویح مکمل شوال کا چاند نظر آنے تک پورا مہینہ 20 رکعت پڑھنا، اور تیسری چیز ہے جماعت سے پڑھنا۔ مسجد جاؤ، مسجد کا ثواب ہے، نہیں گئے مسجد کا ثواب نہیں، لیکن قرآن مکمل ہو، پورا مہینہ 20 دن تراویح ہو، جماعت کے ساتھ تراویح ہو، یہ مستقل 3 الگ الگ سنتیں ہیں۔ اور آپ بتاؤ کتنی سنتیں ادا ہوئی؟ صرف ایک سنت ادا ہوئی ہے، تکمیل قرآن پاک۔ اب اس کے علاوہ جو مابقی 2 سنتیں ہیں، 20 رکعت تراویح، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ وقت کا ضرورت ہے میرے عزیز بزرگ دوستو، ورنہ موقع کا یہ غلط پیدا ہو۔ ہمارے حاجی صاحب بڑے ہیں، بڑوں کا اپنا بڑپن ہے، وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم لوگ اس میں ہماری گرفت نہ ہو، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا دیکھیں پیٹرول ہے، بہت کارآمد چیز ہے، اسی سے تو ہم لوگ یہاں سوال میں آئے ہیں، اچھی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اسے اپنے آنکھ پر ڈھونڈے لے، اگر کوئی گھر میں پھیلا دے اور سلگانے پر تل جائے، غلط ہے۔ اب اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو پیٹرول بنانے والے کو لعن کریں گے، اسے گالی دیں گے، کسے گالی دیں گے؟ جو غلطی کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، اسے گالی دیں گے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا بڑپن ہے کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو، ان کی کیوں گرفت ہوگی؟ یہ تو ایک ترتیب، ایک انداز، ایک سہولت کے خاطر 8 دن کی تراویح رکھے ہیں، اس سے آگے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ ضروری ہے باقی ایام مکمل تراویح پڑھیں، اور جماعت میں مسجد میں نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، آپ کاروباری ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو وہی جب نماز آپ کی تجارت سے فارغ ہو گئے 9 بجے 10 بجے چلے، 2-4 افراد رہیں گے دکان کے، کھڑے ہو جائیے، آپ بھی خود جماعت بنا لیے، گھر میں بنا لیجیے، دکان میں بنا لیجیے، یا آپ کی جو منڈی ہے وہاں بنا لیجیے، الگ طرح سے پڑھ لیجیے۔ لیکن عزیز بزرگ و دوستو، زمینی سطح پر ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، جو نماز میں سست ہے، اس کے دیگر تمام دنیاوی کام، اس کے اخروی کام سب بے ڈھنگے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ بول رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھا، ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ اور جس کا رمضان بے ڈھنگا ہے، اس کے 11 مہینے ماں باپ کے پورے کے پورے بے ڈھنگے رہیں گے، وہ غفلت میں رہیں گے، اللہ اس کے رسول سے، مسجدوں سے دور رہیں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ مجھے رمضان ٹھیک ٹھاک گزارنا ہے یا نہیں، نماز کی طرف اہتمام کرنا ہے یا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری ایام میں جو وصیت فرمائی، آخری ایام نہیں بلکہ آخری لمحات میں جو وصیت فرمائی، اس میں نماز کی تاکید کا حکم فرمایا، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اتنی محترم شان عبادت، اتنی بڑی عبادت، اور ہم ایسے ہلکے سے کیوں چٹکی میں اڑا دیتے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ تھا، مغالطہ تھا، غلط فہمی تھی، اس کی طرف توجہ دلانا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے حاجی صاحب نے بہت سارے معاشرتی مسائل وغیرہ بیان کیے، ان میں سے ایک چیز ارتداد، کہ ہمارے یہاں کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا بڑے، کیا چھوٹے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارتداد کے معنی ایک مسلمان کا اسلام سے نکل جانا، اتنا ہلکا نہیں جو کہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان سے نکل جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ایک عجیب وبا، ایک لہر چل رہی ہے، اسباب بہت سارے ہیں، اور اس کا علاج بھی کچھ ہیں، اسباب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا، مختصر سنیں، سمجھیں اور اس کی طرف توجہ کریں۔ ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک جہالت، دین کے احکام سے، دینداری سے انتہائی جہالت میں ہونا،
जहालत की बुनियाद पर, इश्क व मुआशरे में पढ़कर, मोहब्बतों में पढ़कर, गैरों के साथ उलझकर दीन गंवा रहे हैं। और हम लोगों को तो पता है कि हमारी लड़कियां, नौजवान लड़कियां इसमें बहुत ज़्यादा बहकावे में हैं। हकीकत यह है कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी हैं, और लड़के नहीं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी हैं। अभी 10-11 मार्च की एक न्यूज़ आई थी सहारनपुर और इलाहाबाद, 2 जगह से। वैसे तो बहुत सारी जगहों में, ताज़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। कुल्लू जदीदिन लजीज, अरबी में मक़ौला है, हर नई चीज़ मीठी होती है। पुरानी खबरें बोले तो ये पुराना बोल रही है, ताज़ा बोल रहा हूँ। सहारनपुर में एक डॉक्टर है, गैर मुस्लिम हुआ और वो भी हिंदू धर्म अपनाया। इलाहाबाद में एक प्रोफेसर है, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है, मुसलमान था, हिंदू धर्म अपनाया। वजह क्या है? थोड़ा गौर करें तो वहाँ बहुत अरसे से एक हिंदू लड़की के साथ मुआशरा चल रहा था। वजह क्या है? दीनी दुनिया की तालीम तो बहुत आगे तक हासिल कर ली, एजुकेटेड हो गए। मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया की तालीम 1000 भी आप हासिल कर लो, आपकी आखिरत को रत्ती बराबर फायदा नहीं होगा। अरे वो तो आपको अखलाक नहीं सिखाते, आपके माँ बाप की कदरदानी नहीं सिखाते, आखिरत क्या बातें सिखाएंगे? महज दीन दुनिया की तालीम पर इक्तिफा करके बैठ जाना, ये बहुत बड़ी बला है मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों। इसके अलावा ये तो वो हैं जो दीनदारी से बहुत दूर हैं। कुछ वो अहबाब हैं जो दिल में तड़प रखते हैं, दीन के बारे में थोड़ा तड़प रखते हैं, दीनी बातें सुनते हैं, जज्बा है, नमाज के पाबंद है, ऐसे भी हैं, लेकिन ढंग से दीनी तालीम हासिल नहीं किए, किसी की मातहती में नहीं रहे। इसलिए आज तो मोबाइल आ गया है, पूरी दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ गई है। अब पहले ज़माने में गुनाह करना होता तो बहुत पापड़ देने पड़ते थे, पैसे खर्च करना पड़ता था, चलकर जाना पड़ता था, छुप कर जाना पड़ता था, वक्त मुतय्यन करना पड़ता था, कौन सा वक्त है जहाँ छुप कर गुनाह करें। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ गई है। चुनाचे अब ये जो हमारे नादान किस्म के दीनदार, कौन नादान किस्म के दीनदार लोगों का मिजाज क्या है? जब भी कोई मसला आया मुफ्ती गूगल साहब से, जब भी कोई मसला आया फौरन बोलाना यूट्यूब साहब से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर इस तरह इन्हीं ज़राए से दीन हासिल करना होगा तो अल्लाह पाक नबियों को क्यों भेजते? अल्लाह किताब नाज़िल कर दिए, चलो पढ़ो समझो बस खत्म, अमल करो, जो समझ में आया उस पर अमल कर लो। नहीं, उन बातों को समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया को बाकायदा भेजा। मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, एक गलत तरीका है। चुनाचे इसका नतीजा क्या हुआ? आजकल जितना सही मवाद, सही बातें, मसले मसाइल जो हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलत मसाइल हैं और गलत लोगों के बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं। चुनाचे बहुत सारे लोग हैं जो शकील बिन हनीफ नाम का एक आदमी है जो अपने आप को नबी मानता है, गुलाम अहमद कादियानी है जो अपने आप को नबी मानता है, अजीब अजीब नमूने के दावेदार हैं। उन तमाम लोगों के वीडियो को देखते हैं, वो क्या बोलते हैं वो सुनते हैं, समझते हैं और उसी को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग जो नबी होने का दावा कर रहे हैं इस्लाम से खारिज हैं। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी आने वाला नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे, लेकिन ये लोग दावे करते हैं हमारे भोले भाले दीनदार मुसलमान उनके वीडियो से मुतासिर होकर वो अकायद इख्तियार कर रहे हैं और जिसके नतीजे में वो मुर्तद हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ दीन से दूर जाहिल लोग मुर्तद नहीं हो रहे, दीनदार भी मुर्तद हो रहे हैं। तो मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों, अब इस जैसे इख्तिलाफ के लहर से बचने के लिए हमको क्या करना है? ये असबाब ये बहुत ज़रूरी है, इसे सुने और समझें। दो चार असबाब मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दोज़ख के आग से बचाओ। खुद मैं नमाज़ी हूँ, खुद मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, खुद मैं रोज़े का पाबंद हूँ, फलां फलां बड़ा अल्लामा हूँ, काफ़ी नहीं है। अगर इसका घर बार इसके मातहत में रहने वाला कुल्लुकुम मस्ऊलुन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि अगर बाप है तो औलाद के हक में उसका सवाल होगा, अगर शौहर है तो बीवी के हवाले से सवाल होगा, अगर वो फैक्ट्री
فیکٹری والا ہے تو اس کے پاس ملازمین جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. اگر یہ لوگ غلط رہے، ان لوگوں کے عقیدے غلط رہے، ان کے اعمال غلط رہے، تو یہ جو گھر کا جو بڑا ہے، جو بڑا تہجد گزار ہے، اس کی تہجد کام نہیں آئے گی. جو بڑا دیندار ہے، نمازی ہے، نماز کام نہیں آئے گی. روزہ دار ہے، اس کا روزہ کام نہیں آئے گا. اس کے اولاد، بیوی، بچے ان کے غلط کاری کی وجہ سے اسے بھی ان کے ساتھ شریک کر دیا جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گھر کا بڑا سرپرست ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ نگرانی کرے، توجہ کرے. حاجی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا. توجہ کرنے کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے خود عمل کرنا شروع کرے. سب سے پہلے کامل و مکمل طور پر دین پر چلنا خود سیکھے، خود عمل کرنا شروع کرے. محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. بچہ باتوں سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کاموں سے. بات جو کام کر رہا ہے دیکھ کر جو سیکھتا ہے اتنا نہیں سیکھتا جتنا کہ دیکھ کر سیکھتا ہے. بولنے سے بچہ نہیں سیکھتا. تو ایک تو یہ ہے کہ سرپرست ذمہ دار ہیں، وہ سب سے پہلے دیندار بنے اور اپنے ماتحتوں کی دینداری کی توجہ کریں. دوسری بات، ارتداد سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار علماء سے مشورہ کرنا. جیسے آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. جس طرح جسم کی تکلیف دور کرنے کے لیے، جسم کی تندرستی صحت کے لیے آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کی روح کی صحت کے لیے، آپ کے دین اور عقائد کی حفاظت کے لیے ایک فیملی عالم ہونا چاہیے. آپ اس میں اپنی ہر چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر اسے مشورہ کریں. آپ کی صرف تجارت نہیں، آپ کے گھریلو امور کا بھی اس کے سامنے ذکر کریں اور اس سے ہر چیز میں سوال کر کے، مشورہ کر کے اس کے مشورے پر عمل کریں. اس لیے کہ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، جو علم سے اور علم والوں سے کٹا وہ کبھی بھی ان بھیڑیوں کا شکار ہو سکتا ہے. اور جو شخص علماء کا دوست رہا، انشاءاللہ گارنٹی ہے کبھی بھی اسے یہ ارتداد کا فتنہ ہرگز آگے خرید نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی عالم کے ماتحت میں کرے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس طرح سے بیان ہوتا ہے تو ہمارے ساتھی آتے ہیں پرسنل، کس سے تو تعلق رکھنا، ایسے انہوں ویسے انہوں ایسے. میں بولتا ہوں بھائی دیکھو، آپ بازار جاتے ہیں اور 100 روپے کا ہوائی لیتے ہیں، چپل لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 100 روپے کا وہ بھی چپل لیتے ہیں، 100 گھما پھرا دیتے ہیں، موڑ کو یوں کر کو دیتے ہیں، فولڈ کر کو دیتے ہیں. 100 روپے کا چپل لیتے ہوئے اتنا کوالٹی کو جانچ رہے ہیں آپ لوگ. اپنے دین اور ایمان کے واسطے کسی کی ماتحتی قبول کرنے تو اسے نہیں جانچیں گے؟ جانچنا چاہیے نا. مل جائیں گے. اگر آپ کے اندر تڑپ ہے، آپ کے اندر تڑپ ہے تو اللہ پاک آپ کو ایسے علماء مہیا کر دیں گے جو آپ کو صحیح رہبری کریں گے، آپ کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں گے. اللہ پاک بندہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، جاہل یا دین سے دور کیا نہ ہو، ایک فراست ایمان اللہ پاک ایک ایمان والے کے اندر رکھ چھوڑے. سینسر 4 باتیں سنتے ہی معلوم ہو جاتا، ہاں بھائی اللہ بندہ صحیح بول رہا. جب آپ کا دل گواہی دے کہ آدمی صحیح بول رہا ہے، صحیح ہے، اس کا علم صحیح ہے، رہبری اس کی صحیح ہے، تو ایسے سے اپنے آپ کو تعلق میں جوڑ لیں. اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے یہ ارتداد سے بچنے کے لیے یہ جو مکاتب ہیں اور یہ جو اسلامی اسکول ہیں، یہ جو مکاتب ہیں اور یہ جو اسلامی اسکول ہیں، ان کو آباد کریں، اپنے اولاد کو یہاں تعلیم دلوائیں. سب سے بڑا جو مین ریزن ہے میرے اپنے اندازے کے حساب سے، جو بالکل دین سے چھوڑ چھاڑ کر کٹ کر خالص دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، یہ جو عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، عیسائی لوگ تو بہت ان کی فطرت میں ہے، وہ تعلیم کے بہانے اور علاج و معالجے کے بہانے شکار کرتے ہیں. اب ہندو اعظم ان کی مشنری بہت زیادہ ترقی کر گئی، وہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا کریں، اپنے بچوں کو اسلامی اسکولوں میں جہاں دینداری، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، بہت سارے ہیں. آپ کے لیے نمونہ یہاں موجود ہے. میرے عزیز بزرگوں، دوستو، اگر پورا ٹنگور پابند ہو جائے اس بات پر تو یہ اسکول چھوٹی ہو جائے گی، جس جیسے اور 10 اسکول بنانے پڑیں گے. توجہ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالناصر صاحب دامت برکاتہ نے ایک ترکیب بتائی ہے ایمان کی حفاظت کی خاطر کہ اپنے اولاد کو حافظ بنانا. حافظ بنانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر ٹھان لیا، بچہ بھی محنت کی ہے. یہاں تو بچے اسکول پڑھتے پڑھتے حافظ ہو رہے ہیں. پوچھ لیجیے، اساتذہ موجود ہیں، حاجی صاحبان موجود ہیں، اسکول کی تعلیم کے ساتھ حافظ ہو رہے ہیں. آپ کے اندر تڑپ ہے، آپ کے بیٹے کے اندر لگن ہے، محنت، شوق، جذبہ ہے، تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ جس کے
اس کے دل میں کفر و شرک نہیں آ سکتا. اپنے پہلے بولتے تھے گھر میں کم سے کم ایک بچہ حافظ نہیں، زمانہ ایسا نہیں ہے، ہر بچے کو حافظ بنا دو. دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آگے چل کر کوئی بھی ایک پلیٹ فارم، کوئی بھی ایک میدان فیلڈ چوز کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں جب قرآن ہے تو ہمیشہ کے وہ محفوظ ہو گیا. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم دارالدیوبند کے محترم صاحب کا وظیفہ ہے، بہت زبردست ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز بزرگوں دوستوں، آخری جو سبب ہے جو ہمارے حاجی صاحب نے بیان فرمایا کہ جہیز کی لعنت ہے. جہیز کی لعنت ہے پلس لڑکا لڑکی کے نکاح وغیرہ میں مدت میں عمر میں بہت زیادہ کوتاہی کرنا. لڑکی بالغ ہو گئی، 18 سال کی ہو گئی، اسے نکاح کر کے چھوڑ دینا چاہیے. اب 25 سال تک بہانے بناتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، نوجوان بچہ باہر گھومنے والا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، اتنا بڑا موبائل اس کے پاس، انلمیٹڈ ڈیٹا جیو میں مرلے کو ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی حالت میں اگر نوجوان بچے کو آپ 25 سال سے 30 سال تک ایسے ہی رکھیں، وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ غلط چکر میں پڑے گا تو کیا کرے گا اور کیا کرے گا؟ مسلمان نہیں ملی تو غیب کو بتائے گا، ایمان ہم سے ہٹ تھوڑی اٹھے گا. تو جس طرح جہیز سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی یہ تو جہیز کی بات ہمارے حاجی صاحب نے نوجوان کو ہاتھ اٹھا کر وعدہ لے لیا. یہ جو وقت پر نکاح کرنا ہے، لڑکا لڑکی اس کے سرپرستوں سے وعدہ لینا کہ ڈھنگ سے وقت پر سادگی کے ساتھ نکاح کرو. آج میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا کہ جنسی تسکین حاصل کرنا 500,000 میں آسان ہو گیا. نکاح کرنے کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، بک ہوٹل ہوتے ہیں، 10 لاکھ ہونا ضروری ہے، اور ان کو فنکشن ہال ہونا ضروری ہے، ورنہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اور الگ الگ آئٹم ایسے جیسے اس امت کو اللہ پاک نے جب پہلی مرتبہ خطاب کیا تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ. تعلیم کے ذریعے اللہ پاک نے اس امت کو خطاب کیا. ہمارے بولتے مسلمان نہیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کو سموسا، ہم لوگوں کو کیا کیا ڈش ہے مجھے پتا نہیں بزرگوں، افطاری میں کیا کیا ڈش رکھتے ہیں، اور یہ پارٹیوں میں کیا کیا کرتے ہیں، نمونے کے ساتھ نمونے کے، ایسا جیسا کہ اللہ پاک نے کہا سب سے پہلے کھاؤ. امت کو کیا خطاب کیا ہے؟ پڑھو نہیں، کھاؤ. تو انتہائی غلط بات ہے. اپنی شادی بیاہ کو آسان بنائیں اور سہل بنائیں، اور سرپرستوں سے درخواست دیں، لڑکا ہو یا لڑکی وقت پر اس کا نکاح کروا دیں، اور تب تک خوب نگرانی کریں. بڑے لوگ کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ زہر کی نگاہ رکھنا چاہیے اپنے اولاد پر. کیا کر رہا ہے، کس سے ملتا ہے، فون میں کیا کرتا ہے، یہ کس سے باتیں کرتا ہے، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ گناہ نہیں، آپ پر فرض ہے اپنے اولاد کے بارے میں تحقیق چھان بین کرنا. سمجھنے کہ کیا بھی مولوی صاحب جاسوس بنا رہے ہیں، سیریل بنا کو اپنے اولاد کے پیچھے چھوڑے نہیں. آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ تربیت کے ذمہ میں داخل ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بزرگوں؟ تو بس یہ 2-4 باتیں تھی، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہ جو ہمارے نوجوان حاجی صاحبان ہیں، ان کا تمام کی طرف سے شکریہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ صرف 8 دن کے عرصے میں بہترین انداز میں صاف واضح تجوید کے ساتھ تلاوت فرمائی. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائی اور ان کو خوب سے خوب علم و عمل میں ترقیات سے نوازے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم تمام کو آخری دم تک ایمان پر جمائے رکھے. ایک دعا ہے اللہ پاک تلقین کروائے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. یہ دعا اپنی ہر دعا میں شامل کر لیں. ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور مانگیں. زمانہ بہت خطرناک ہے بزرگوں، زمانہ بہت خطرناک ہے، اور اسے ہم بول بھی نہیں سکتے. ہمارے ذہن وہاں تک نہیں جا رہے ہیں جہاں تک وہ لوگ پورا پلاننگ کے ساتھ طے کر لیے ہیں. ہاتھ سے نکل گئی ہے تیر ہمارے. بس اب فی الحال ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعائیں ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ضرور مانگیں اور ہمیشہ مانگیں. اپنے اولاد کو بھی سکھائیں. ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. جس کا ایمان نہیں اس کا کچھ بھی نہیں، اس کی تو دنیا لوٹ گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی. توجہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہیں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.